جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بہترین زندگی کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ سب کو نہیں مل سکتا۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، اور جو ملے گا بہترین ہوگا۔ جب بول نہ سکو تو رو دیا کرو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دنیا میں بہترین اور مخلص رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکان اور ہلکی سی معذرت سے زندگی بالکل پہلے جیسی ہو جائے۔ اب خوشی دے کر آزما لے خدا، ان غموں سے تو میں نہیں مرتا۔ جب عقل آنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب محبت کرنی چاہیے، رشتے دار اور بچے پالنے پڑتے ہیں۔ جب آرام کا وقت آئے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ ایسا علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اس اندیکھے کو دیکھتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکدار رکھا ہے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کیجیے، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ جتنے مرضی اور آگ پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تب رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو انہی پتھروں سے گھر تعمیر کر لے جو اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، اور غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور پھر رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے، پھر اس میں انگلی غلطی سے چھوٹ جائے یا پھر چھڑا لی جائے، بچھڑ جانے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا، اور میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ بھروسہ ایک انسان توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔
انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں وہی حل کرے گا۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کیجیے، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا ہے کون یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ اخلاقیات کی زبان پڑھنے، لکھنے اور سنانے میں بہت ہی میٹھی اور آسان ہے، پر عمل کرتے وقت کڑوی چائے کا ایک گھونٹ۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے تعلقات ختم مت کیجیے، کیونکہ ان کی غلطیاں بھی غلطی سے ہوا کرتی ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ کسی کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہ کرو، ورنہ لوگ تمہاری ان کمزوریوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ محبت میں ہار جانے پر لوگ نصیب کی بات کرتے ہیں، کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہ ہوتی۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اچھے تو سب ہی ہوتے ہیں، پر پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا صبر بھی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری جان نہیں سکے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر معذرت کرنے والا خطاوار نہیں ہوتا، اور نہ ہی کمزور۔ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دنیا کی جس عورت کے لیے مرد ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر ناگوار بات برداشت کر لیتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے والے غلام ہوتے ہیں، اجر و ثواب کی خاطر عبادت کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، جبکہ محبت اور الفت کے شوق میں عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سچے اور حقیقی بندے ہیں۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ جس دل میں امید نہیں اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا پھر طاقت کا، رتبے کا ہو یا پھر حیثیت کا،
حسن کا ہو یا علم کا، ایک دن انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور جو لوگ انا والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ دنیا دار العمل ہے، لہٰذا کسی چھوٹی نیکی کرنے میں بھی سستی نہ کیا کرو۔ جو لوگ آپ کا دل دکھائیں ان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا ہی رہ لے۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ ایک انسان غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب بھی غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا تو عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ عقل مندوں اور بے وقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں کی دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا پھر میں۔ کچھ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ گالی ہمیشہ دلیل کی عدم موجودگی اور بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، جو جہالت کا ایک لازمی جزو ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی حساب نہیں کرتا۔ جب کوئی احمق انسان آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ آپ کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ محبت اشتہار نہیں، اعتبار اور اظہار مانگتی ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت زیادہ پینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جس طرح ایک کمرے میں روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہو سکتی اور روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح ہمارے دلوں میں گناہوں کی چاہت کے ہوتے ہوئے نیکی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے گناہ اندھیرا اور نیکیاں روشنی ہیں۔ اسی لیے اپنے دل کو گناہوں کے اندھیروں سے بچاؤ۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن بہترین کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں رونے کی ہمت باقی نہیں رہتی، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے صبر آ گیا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور برائی صاف نظر آتی ہے۔ اچھا بننے کی اداکاری کرتا ہوا برا شخص برا نظر آنے والے برے شخص سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینا پڑے گی۔ آگ کی تاثیر تپش، برف کی تاثیر ٹھنڈک اور گناہوں کی تاثیر پریشانیاں ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے اور اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں۔ جب تم بغیر وجہ کے خوشی محسوس کرو تو تم یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ لوگ بے انتہا بہادر ہوتے ہیں جو اپنے من میں محبت رکھ کر چپ چاپ جی لیتے ہیں۔ ان کے دل کا حال صرف ان کا رب اور ان کی راتیں جانتی ہیں۔ ان کے آنسوں کا اور کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تو ہی تو اس کی دید سے اندھا اور گمراہ ہو گیا ہے۔
جسے آپ سے بات کرنی ہوگی وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دے گا، فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ جو سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی کی سخاوت اسے دوستوں کے ہاں محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ بخل اسے دوستوں کے ہاں قابل نفرت بنا دیتا ہے۔ انسان کی گفتگو اس کی ترجمان ہے، لہٰذا اچھی اور محدود گفتگو کرو۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے، جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ منقول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں: علم، ادب، سچائی اور امانت۔